ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ پاکستان کا لبرل طبقہ ہے وہ اکثر ٹرانسجینڈر رائٹس کی بہت بات کرتا ہے، اور ایسا ہمیں فیل ہوتا ہے شاید پاکستان میں کہ ٹرانسجینڈرز کا بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اسلام میں ٹرانسجینڈر رائٹس کی کوئی بات ہوئی ہے؟ کیوں نہیں ہے جی، مخنث کے رائٹس ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ انہیں رائٹس نہیں دیے جاتے۔ میں سب سے زیادہ ان کے حق میں آواز بلند کرتا ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ جناب انجینئر صاحب کو آپ نے ایک بڑی رینڈم بات کرتے ہوئے سنا اور بڑی خلاف واقعہ بات کرتے ہوئے سنا کہ ان سے پوچھا گیا کہ اسلام میں کیا مخنث کے حقوق ہیں، اور ٹرانسجینڈر لفظ پوچھا گیا، آگے سے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا مخنث، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اسلام میں مخنث کے حقوق موجود ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام میں مخنث کے کوئی حقوق موجود نہیں ہیں، لائک نن واٹس ایور، زیرو، نتھنگ، نادا۔ لیکن اس کے باوجود اس انسان نے حسب روایت وہی سیکولر نیریٹو اس کی فرنڈنگ کرتے ہوئے ایک نیریٹو دے دیا۔ اب وہ مخنث والے حقوق ہیں، اس میں بھی ابھی آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک زیادہ اہم چیز ہے جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا ضروری ہے۔ اگست کے مہینے میں 2 بڑے واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک جوئے لینڈ مووی، اس کی اسکریننگ کی کوشش کی گئی، اور دوسرے لاہور میں ٹرانسجینڈرز نے ایک اور ایونٹ کیا، ہم جنس پرستی وغیرہ میں اس کا کو تھا، وہ بھی پولیس اس پہ وہ معاملہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اس میں کچھ عدالت کی طرف سے کچھ ریمانڈ وغیرہ نہیں دیا گیا، لیکن پولیس مدعی بنی ہوئی ہے۔ ایز وی اسپیک وہ معاملہ جا رہا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ سیکولرز ایک طرف جوئے لینڈ کو آؤٹ آف نو ویئر، بغیر کسی کو بلڈ اپ کے، بغیر کسی بنیاد کے، اچانک سے 2 سال پہلے جو مووی بین ہوئی ہے اس کو لے کے سامنے آ گئے کہ یہ ہم چلانے لگے ہیں، کہ جیسے ایک مردہ ایشو کو دوبارہ سے وہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی ماحول کے اندر ایک خبر یہ آتی ہے کہ جناب لاہور میں ایک ایونٹ ہوا ہے جس کے اندر خواجہ سرا ٹرانسجینڈرز، خواجہ سرا تو خیر ڈفرنٹ تھنگ، کہ انہوں نے ایک ایونٹ کیا ہے جس میں انہوں نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیا، یہ کیا وہ کیا سارا، اور پھر جو سیکولرز کے فرنٹ مین ہیں وہ صاحب سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اسلام نے مخنث کو بھی حقوق دیے ہوئے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ ڈز اٹ لک لائک ٹو بی اے کوانسیڈنٹ؟ ایک چیز، 2، 3، امیجن دیٹ۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آدمی خطرناک ہے کہ سیکولر نیریٹو کو یہ داڑھی اور پگڑی کے ساتھ یہ نارملائز کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ انسان، اینڈ دیٹ از وائی ہی از اے ویری ڈینجرس مین۔ اب آتے ہیں اسلام میں جو مخنث کے حقوق صاحب نے بتائے ہیں۔ اب واقعہ یہ ہے کہ جس انسان کو بنیادی اصطلاحات کی سمجھ نہ ہو، وہ جب اتنا بڑا دانشور بن کے آپ کے سامنے بات کرے تو انسان کو افسوس تو ہوتا ہے، لیکن خیر اس انسان پہ نہیں ہوتا، کیونکہ افسوس کا تعلق توقع کے ٹوٹنے کے ساتھ ہے، لیکن یہ انسان توقع ٹوٹنے نہیں دیتا۔ یہ صاحب ہماری توقعات کو کہتے ہیں نا، ربا تیر انداز دی خیر ہوئے ساڈے زخم سجائی رکھتا ہے، ہی از ون آف دوز پیپل۔ تو خیر کوئی افسوس نہیں ہوا، توقع تھی۔ خنثی، مترجلہ، مخنث، یہ سب علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ اسلام نے ایڈریس کیا ہے صرف 2 ہی جنسوں کو۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ تمہیں ایک جوڑے سے، یعنی کہ مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا۔ سورہ نساء دیکھ لیں، اور آپ سورہ اعراف، بہت سی آپ کو جگہ جگہ چیزیں آپ کو ملیں گی کہ اسلام میں کوئی تیسری جنس نہیں ہے۔ یہ جو کہتا ہے کہ مخنث کے حقوق ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخنث کو پھر علیحدہ سے ایڈریس کیا ہوگا، لیکن اسلام نے تو مخنث کو علیحدہ سے حقوق کے معاملے میں تو ایڈریس نہیں کیا، کیونکہ اسلام نے مخنث کو مرد کی کیٹیگری میں ڈالا ہے، اور سائنٹیفکلی سپیکنگ یہ بات بالکل ایکوریٹ ہے۔ یہ تو پرویز ہود بھوئے صاحب سے میری ایک ڈبیٹ ہوئی تھی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں زیادہ جنسیں ہو سکتی ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا جناب جو جنس کی ڈٹرمنیشن ہے وہ گیمٹس پہ ہوتی ہے، گیمٹس 2 ہی ہوتے ہیں، تیسرا مجھے بتا دیں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ وہ آج تک انہوں نے تو نہیں بتایا کیونکہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ لیکن یہ صاحب جو باریک واردات کر رہے ہیں کہ بتا رہے کہ مخنث کے حقوق دیے ہوئے ہیں، اس مخنث بنیادی طور پہ ایسے مرد کو، میں نے آگے 3-4 اصطلاحات کے بتائی ہیں، اس کا ایکسپلین کرنا ضروری ہے۔ ویسے میرا اس پہ اسپیشل ایک لیکچر موجود ہے آئی تھنک بحریہ یونیورسٹی میں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کی مزید تفصیل جاننا چاہیں، کہ مخنث ایک ایسا مرد ہے جس نے عورتوں کی شباہت اختیار کی ہے، یا وہ ایفیمنٹ مین ہے، یعنی کہ اس کے اعضاء میں کچھ نہ کچھ زنانہ پن پایا جاتا ہے، لیکن ہر طرح کے حقوق، ہر طرح کے فرائض جس مرضی اینگل سے دیکھیں وہ مردوں کی کیٹیگری میں ہوگا کہ وہ ہمارا ایک مرد بھائی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے اس میں اور کسی ایسے آدمی میں جو مردوں کی شباہت رکھتا ہے اور وہ ایفیمنٹ نہیں ہے۔ جس نے اختیار کیا اس پہ تو ویسے ہی لعنت کی گئی ہے نا حدیث میں، وہ تو معاملہ ہی ہو رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو قدرتی طور پہ کچھ ایفیمنٹ مین ہوتے ہیں اس میں، اور جو
ایک سٹینڈرڈ مرد ہے، کوئی فرق نہیں ہے. سٹینڈرڈ بھی میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک انوملی کی سچویشن ہے، دوسری طرف اس لیے میں کہہ رہا ہوں ویسے دونوں ہی سٹینڈرڈ ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. مین از اے مین. اور مترجلہ ایک ایسی خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جو مردوں کی شباہت اختیار کرتی ہے. خنثی ایسے انسان کو کہا جاتا ہے کہ جس کے جو جنسی اعضاء ہیں اس کے اندر ابہام ہو، کلیئر نہ ہو کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس کا تعین ہو جاتا ہے. فقہ میں بہت ہی وسیع پیمانے میں اس کو ایڈریس کیا گیا ہے، بہت بڑے بڑے چیپٹر ہمیں مل جاتے ہیں. لیکن اگر یہ انسان کہتا ہے کہ مخنث کے حقوق ہیں ایک سیپریٹ کیٹیگری کے طور پہ، تو پھر انجینئر صاحب کو دکھانا ہوگا کہ ان کے جائیداد میں کیا حقوق ہیں، ان کے باقی جو معاملات ہیں ان میں کیا حقوق ہیں. اینڈ اف دی آنسر از کہ نہیں ہے، مخنث ایک مرد ہوتا ہے، اس کی وہی کیٹیگری ہے، اس پہ اپلائی ہوگی جو کسی بھی مرد پہ اپلائی ہوتی ہے کسی بھی حق کے حوالے سے، کسی بھی فرض کے حوالے سے، تو بات ختم ہو جاتی ہے. اب سوال ہے ٹرانسجینڈرز کا. تو مخنث کب سے ٹرانسجینڈرز ہو گئے؟ پاکستانی ٹرانسجینڈر سے آپ پتہ کریں. شایان نے جو ان سے سوال کیا تھا وہ یہ پوچھ رہے ہیں ٹرانسجینڈرز کے حقوق. انہوں نے ترجمہ اس کا کر دیا مخنث. اب ٹرانسجینڈر، پاکستانی ٹرانسجینڈر بالخصوص جو ہیں، یہ اپنے آپ کو ایک تھرڈ کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں کہ ہم مرد بھی نہیں ہیں، ہم عورتیں بھی نہیں ہیں. حالانکہ گرامیٹیکلی یہ انتہائی لغو بات ہے، اس لیے کہ ٹرانس اپوزٹ ہوتا ہے سس کا. سس کا مطلب ہوتا ہے آن دا سائڈ آف اٹ، ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے آن دی ادر سائڈ آف اٹ. یعنی کہ آپ جو ہیں اگر آپ اسی طرف کھڑے ہوئے ہیں دین یو وڈ بی سس، اگر آپ دوسری طرف ہیں دیر وڈ بی ٹرانس. اب وہ ٹرانس ہو سکتا ہے جیسے ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ ہے کہ اٹلانٹک کے ایک سائڈ سے دوسری طرف ٹریڈ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پری ڈیفائنڈ پوزیشنز ہوتی ہیں کہ فرام اے ٹو بی، الف سے بے، یعنی کہ الف بھی پری ڈیفائنڈ ہے، بے بھی پری ڈیفائنڈ ہے. اس میں کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں مرد تھا اور اب میں عورت ہوں، میں عورت ہوں یا عورت تھی اب میں مرد ہوں. یہ ساری بایولوجیکلی غلط باتیں ہیں، سائنٹیفکلی سپیکنگ غلط باتیں ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ گرامیٹکلی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ عورت اور مرد ان پہلے سے ان کی ڈیفینیشن موجود ہے، تو اس نے یہاں سے شفٹ کر کے یہاں پہ آ گیا. یہ تیسری کا کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ہے ہی نہیں سرے سے. لیکن ایک کمال ہے انجینئر صاحب، سلوٹ ہے ان کی جہل مسلسل کو کہ انہوں نے ٹرانسجنڈر کا ترجمہ ہی مخنث کر دیا. حالانکہ حدیث میں جو مخنث میں آگے عرض کیا کہ وہ لوگ جو جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، وہ اٹائر اور انہوں نے جو اپنی پرسنالٹی کی اسمپشن ہے وہ انہوں نے فیمنن کر دی ہے، تو ان پہ تو ویسے لعنت ہے، وہ ان پہ تو ویسے ہی لعنت ہے. اس لیے اس آدمی پہ یہ باتیں کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ بہت ہی باریک وارداتیہ ہے، کٹس ویری ڈیپ ان اے ویری فائن وے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آدمی بہت زیادہ خطرناک ہے پاکستان کے جو ڈکلیئرڈ سیکولرز ہیں، کیونکہ وہ ڈکلیئرڈ ہیں، یہ چھپا ہوا ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. پرابلم ود دس مین از کہ ادھر سے سیکولرز نے ایک مردہ ایشو اٹھایا، ادھر سے یہ فرنٹنگ کرنے آگے. دیٹ از دا پرابلم. جو میں آپ کی بار بار میں توجہ دلاتا ہوں وہ اس چیز پہ دلاتا ہوں. باقی کوئی انسان اچھی باتیں کرے، ہمیں کسی انسان سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی یہ جو ڈیپ وارداتیں ہیں اور باریک وارداتیں ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے. اینڈ دیٹ از واٹ آئی وانٹڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ. باقی ان کے شاگرد وغیرہ ہیں، وہ مجھے پتہ ہے کہ ان کا وہ ایک میم گروپ ہے، یہ دنیا کا واحد اسکالر ہے جس نے میمرز پیدا کیے ہیں. خیر ان سے میرا سوال یہ ہوگا کہ آپ ضرور وہ حرکتیں کریں ساری جو بھی آپ کرتے ہیں، لیکن اس انسان سے بھی پوچھیں کہ مخنث کے سیپریٹ حقوق اسلام نے کیا دیے ہیں. what are those؟ there aren't any، لیکن رہا نہیں جاتا ان صاحب سے. that's a problem.